دیکھیں یہ مجھے بالکل ترک کا پتہ نہیں لگتا جو آج کھیلا ہے. اچھا. شیخ رشید صاحب کہیں اور اشارے کر رہے ہیں, وہ کچھ اور حیران کن اقدامات ہیں, وہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید کوئی بھی تصور بھی نہ کر رہا ہو, کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو کہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں, وہ بہت سے اہم فیصلے لے سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو پچھلے وزرائے اعظم سے مختلف ہیں. دیکھیں میں اس پروگرام میں یہ بات واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, اگر آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب گھر نہیں جائیں گے, پورا نظام گھر جائے گا, یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, پھر کچھ نیا آئے گا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بعد پریزیڈنشل سسٹم نہیں پریزیڈنشل سسٹم نہ ہو, وہ آگے کی بات ہے. لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, وہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے, ایسی چیزیں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بہت آپشن ہیں, آئینی, قانونی, سیاسی, ہر طرح کے ان کے پاس آپشن موجود ہیں. تو یہ بات درست کر رہے ہیں شیخ رشید کہ پھر جھاڑو پھرے گا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. دوسرا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ جو شاہد کاکا نواسی صاحب ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی, انہوں نے کہا جب ہم 172 لوگ پورے کر لیں گے تو ہم ان کو کسی ہوٹل میں یا پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرائیں گے, اور وہاں ٹھہرا کے اور ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہیں گے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے. وہ رینجرز کی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ فوج کی بھی سیکیورٹی ہو سکتی ہے, کہ اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی بندہ جو 172 بندے پورے کریں گے وہ اغوا ہو جائے, تو ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے. تو اس پر شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا یہ سن لیجئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ذرا شیخ رشید صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں سن لیجئے. ہمیں بتا دیں, ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے اور فخر ہے اور ناز ہے. یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں 9 دن, نہ چھانگا مانگا ہے اور نہ مری ہے, اور جہاں انہوں نے رکھنے ہیں وزارت داخلہ وہاں 9 دن تک فون سروس معطل رکھے گی. ہارنے کے بعد یہ نہ کہیں فون کال آ رہی تھی. جی تو فون سروس بند ہونے جا رہی ہے جی, یہ انہوں نے کہا اس ایریے میں ہم فون سروس بند کر دیں گے, کیونکہ بعد میں یہ اداروں پر ڈال دیتے ہیں کہ فلانی جگہ سے کال آئی, فلانی جگہ سے کال آئی, تو اس لیے جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور اگر آپ سوال چلا دیں تو پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا, جس میں نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ جو تاریخیں دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد کب تک آئے گی, یہ ذرا پھر بات کرتے ہیں. تمام باتوں کو سم اپ کیا جائے تو اٹس لائک کہ ود ان 2-3 ویکس تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن تیار ہے. جو سب سے آخری ڈیڈ لائن اپوزیشن نے دی ہے وہ بنتی ہے 15 مارچ. تو اگر آپ 15 مارچ کو دیکھیں اور انہوں نے اگر عدم اعتماد جمع کرانی ہے تو 7 سے 9 دن کا یہ پروسیس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 جو آخری انہوں نے تاریخ دی ہے, 15 سے اگر آپ 9 دن لگائیں تو یہ کوئی 24-25 مارچ تک بنتی ہے. یعنی اگلے 25-26 روز فیصلہ کن ہیں عمران خان صاحب کے اقتدار سے ہٹانے کے لیے, ان سے اقتدار کا, وزارت عظمیٰ کا تخت چھیننے کے لیے. ایسا کیا ہے جو اپریل میں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں عدیل برائے صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ بھی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے اور آپ کی بات ویلڈ ہے, کہ میرا بھی اسی طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ اس لیے مارچ کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو آگے اپریل میں ماہ رمضان شروع ہو جائے گا. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر صورتحال بدل جاتی ہے, پولیٹیکل وہ انوائرمنٹ نہیں رہتا کہ آپ جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے ایک ماہ رمضان میں ایک اوورال پورے پاکستان میں مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے, تراویح پڑھ رہے ہیں, روزے ہیں, اور ایک روٹین بھی, سڑکوں کی سیاست اس طرح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد تیاری شروع ہو جائے گی بجٹ کی. اب بجٹ میں عمران خان صاحب نے جو اب ریلیف اتنے مشکل حالات میں کر دے دیا, تو آپ سوچیں بجٹ میں کیا کریں گے وہ. مطلب اس وقت جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے آئل پرائسز کو, اس کو اتنا بڑا ریلیف دے رہے ہیں, تو بجٹ پہ وہ جا کر کیا کریں گے؟ بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. نہیں, کم ہوگا, کنفرم ہے کہ کم ہوگا, بہت بڑا, میں تو بہت بڑا ریلیف دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جب بجٹ کی تیاری شروع ہو جائے گی, بجٹ کے اوپر پروسیس شروع ہو جائے گا, پھر ویسے عدم اعتماد نہیں آ سکتی. جب بجٹ آ جائے گا نا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہے, تو اس کے بعد گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ اس لیے ہر صورت میں مارچ میں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ فیصلہ کن 25-26 روز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو منتھ آف مارچ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس سائیڈ پر اپوزیشن ہوگی یا ایک سائیڈ پر عمران خان صاحب ہوں گے. تو اب یہ والا منتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم کے خطاب میں پیک آرڈیننس کے حوالے سے اور فیک نیوز کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا پہلے سن لیں پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں. میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, پیکا لا آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا. اس پہ صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں. سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی, جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا,
اس کو کبھی آزاد صحافت سے میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے ان کے خلاف اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے فیک نیوز آ رہی ہے تصویریں گندی دی جا رہی ہیں ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے عام لوگوں کو تو چھوڑیں پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہے اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر بانی گالا میں نے عدالت میں کیس کیا 3 سال ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا اس کے خلاف اس کے وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا عادل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے دیکھیں جس گیم کے رولز نہیں ہوتے اس میں پھر لڑائی ہی ہوتی ہے یہ تو معاشرے میں لڑائی جھگڑا انتشار شورش پھیلانے والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی کی پگڑی اچھال دے ملک کا وزیر اعظم محفوظ نہیں ہے ملک کے وزیر اعظم کی اہلیہ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اس گھنونے پروپیگنڈے سے ایک کابینہ کے ارکان جو ہیں ان کو انصاف لینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے قوم کے سامنے پاکستان کے نظام انصاف پر پاکستان کے سسٹم پر پاکستان کے ان قوانین پر جو حد کے عزت اور لوگوں کی جو ساکھ کو نقصان پہنچانے سے متعلق قوانین ہیں ان میں سکم سے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے ایک عام آدمی انصاف کیسے لے گا عدالتیں کہتی ہیں ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے قانون میں ترمیم کرنے جاتے ہیں تو مافیاز آ جاتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے پیکا والا معاملہ پیکا 2016 میں ترمیم والا معاملہ آج وزیر اعظم صاحب کی سپیچ سننے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ حکومت اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے دیکھیں قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے آرڈیننس لانا صدر مملکت کے اختیار میں ہے حکومت کا اختیار ہے قانونی آئینی کام ہے لیکن اس کو اس انداز سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے حساس مسئلہ ہے اس سے ہمارے ملک کی سٹاک ایکسچینج متاثر ہوتی ہے اکانومی متاثر ہوتی ہے ہمارے ملک کا ایک غلط پرسپشن جو ہے دنیا بھر میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے اپنے لوگوں میں مایوسی پھیلائی جاتی ہے اس وقت سب سے حساس ترین معاملہ یہ ہے لیکن اس کو اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم ایک پیج پر ہے اور یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے آگے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم اس معاملے پہ ایک پیج پر نہیں ہے فواد چودھری صاحب اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں قانونی میدان میں کہ یہ جو معاملات ہیں ساکھ کو نقصان پہنچانے کے پروپیگنڈا کرنے کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے فیک نیوز پھیلانے کے ان کو کسی طریقے سے روکا جائے لیکن عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اس میں اس سے خوش نظر نہیں آ رہی تو عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس میں کیا مسائل ہیں تو اب اس پرابلم کو کس طرح سے حل کیا جائے گا کہ اگر ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے تو اس کو پراپر امپلیمنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آگے پروسیجر ہونا چاہیے